بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ اس قسط کے آغاز میں کائی قبیلے کے ایک خیمے کا منظر آتا ہے جہاں بران بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ ایک رومال کو ہاتھ میں لپیٹتا ہے اور تلوار کو پکڑ کر سینے سے لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہارا بدلہ ضرور لوں گا میری گنجا، لیکن پہلے مجھے اپنے سردار کو تلاش کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے تو اس کے خیال میں گنجا خاتون آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے اکیلا مت چھوڑ کر جاؤ۔ بوران واپس مڑتا ہے اور بستر کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کان کا منظر آتا ہے جہاں عثمان لیٹا ہوتا ہے۔ باہر کونور اور اس کے سپاہی عثمان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی عثمان صاحب ان کی آوازیں سنتے ہیں تو وہ کان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کونور خون کے نشانات کو دیکھتے ہوئے کان میں داخل ہوتا ہے تو وہاں ایک تیر پڑا ہوتا ہے جو عثمان صاحب نے اپنے جسم سے نکالا ہوتا ہے۔ تیر کو پہچانتے ہی کونور کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پکڑ لیا ہے عثمان صاحب۔ عثمان صاحب کان میں چلتے چلتے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ سلجوقی سپاہی بھی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ایک جنگل کا منظر آتا ہے جہاں ترگت اور ماری بیٹھے ہوتے ہیں۔ ترگت ماری سے پوچھتا ہے کہ آپ کو قبیلے سے کس نے اغوا کیا؟ ماری کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کیونکہ میں بے ہوش تھی۔ میں ہوش میں آئی تو ایک پنجرے میں تھی۔ ترگت پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے کسی کو دیکھا تھا؟ ماری جواب دیتی ہے سلجوق سپاہی تھے، انہوں نے مجھے وہاں پہنچایا تھا۔ ترگت غصے سے کہتا ہے کہ عالم شاہ، میں تم سے اس کی قیمت وصول کروں گا۔ پھر ماری کہتی ہے کہ مجھے شربت یاد ہے، عائشہ خاتون میرے لیے شربت لائی تھی، میں نے وہ شربت پیا تھا، پھر اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ اس کا مطلب گندوز بھی عالم شاہ کا معاون ہے۔ اتنے میں ترگت کے سپاہی آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارا راستہ صاف ہے، ہم جا سکتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے کہ ہم کائی قبیلے جائیں گے اور عثمان صاحب کو بتائیں گے کہ کائی قبیلے میں غدار کون ہے۔ دوسری طرف نکولا ترگت کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ وہ آرگس سے پوچھتا ہے کہ کوئی سراغ ملا؟ تو آرگس بتاتا ہے کہ کوئی سراغ نہیں ملا، مگر ثبوت میں ایک پیغام ملا ہے کہ وزیر عالم شاہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ نکولا کہتا ہے کہ اس نے ایسے وقت میں بلایا ہے جب میری یہ حالت ہے اور کوسل بھی وہاں ضرور ہوگا۔ پھر نکولا آرگس کو تاکید کرتا ہے کہ کوسس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے ماری کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر آتا ہے جہاں داؤد لوہار گندوز کو بتاتا ہے کہ سلجوقی سپاہی کافی تعداد میں آئے اور انہوں نے کہا کہ لوہے کی کان اب سلجوقی ریاست کی ملکیت ہے۔ گندوز کہتا ہے کہ وزیر عالم شاہ ثبوت میں سب کو اکٹھا کر رہا ہے، آپ بھی آئیں تو وہاں ان سے بات کر لیں گے۔ استاد داؤد جواب دیتا ہے کہ اس وزیر نے میرے سردار عثمان کے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں، مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے گندوز صاحب۔ گندوز کہتا ہے کہ وزیر ایک نیک نیت ہے، آپ ضرور آئیں۔ تو داؤد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آؤں گا اور میں اس کے ارادوں کو سمجھوں گا۔ اسی دوران وزیر عالم شاہ کا ایلچی سلجوقی سپاہیوں کے ساتھ کائی قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور گندوز کے پاس پہنچ کر ایک خط پڑھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ عثمان ایک باغی ہے، جب اسے پکڑا جائے گا تو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر پونیا لے جایا جائے گا۔ جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو گندوز اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کائی قبیلہ ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، جب عثمان صاحب ہمیں ملیں گے تو میں خود ان کو سلطان کے پاس لے جاؤں گا، تم جا سکتے ہو۔ سلجوقی سپاہی واپس چلے جاتے ہیں۔ دراصل وہ کائی قبیلے میں نظر رکھنے کے لیے آئے تھے۔ جب ترگت اور ماری قبیلے میں داخل ہونے لگتے ہیں تو ان کی ملاقات ملہن اور آئیگل خاتون سے ہو جاتی ہے جو عثمان صاحب کو تلاش کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں۔ ترگت اور ماری بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سلجوقی سپاہی ان سب کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ قمر الابدال سمت بتا رہی ہوتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب ایک ریوڑ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک چرواہا ان کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ عثمان صاحب بتاتے ہیں کہ میں عثمان ہوں۔ چرواہا حیران ہو کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ
ہمارے سردار عثمان۔ پھر چرواہا عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ آپ چھپ جائیں، وہ آ رہے ہیں۔ پھر عثمان صاحب ریوڑ میں چھپ جاتے ہیں۔ جب سلجوقی سپاہی پاس آ کر چرواہے سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کوئی زخمی آدمی کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، تو چرواہا جواب دیتا ہے کہ شاید میں نے دیکھا ہے یا شاید میں نے نہیں دیکھا، یعنی وہ پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ سلجوقی سپاہی خون کا نشان دیکھ کر اس طرف چلنے لگتے ہیں۔ جب آگے جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں ایک بھیڑ مری پڑی ہوتی ہے۔ وہ نور سمجھ جاتا ہے کہ یہ خون کے نشان اس بھیڑ کے ہیں، تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد عثمان صاحب اس چرواہے سے کہتے ہیں کہ تم نے ایک عظیم کام میں حصہ ڈالا ہے، تمہارا شکریہ۔ پھر چرواہا عثمان صاحب کو اپنا کھانا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے حق پر چلنے والوں کا ساتھ دیا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں حق پر ہوں؟ میں ظالموں میں سے بھی تو ہو سکتا ہوں۔ چرواہا جواب دیتا ہے کہ اگر میں غلطی کر سکتا ہوں لیکن جانور نہیں کر سکتے، انہوں نے آپ کو چھپا لیا، اگر آپ ظالم ہوتے تو وہ شور مچاتے۔ پھر چرواہا کہتا ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے ڈھونڈ لیں گے مگر آپ کو میرے گھر سے کوئی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ میرا گھر پہاڑ کی چوٹی پر ہے، آپ وہاں پناہ لے سکتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر عثمان صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب تھوڑا آگے جاتے ہیں تو کچھ سلجوقی سپاہی آپ کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب رک کر ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ مرنا چاہتے ہو تو آگے آؤ۔ ایک سپاہی آگے بڑھتا ہے تو ایک تیر ان کو آ لگتا ہے۔ وہ تیر ایک اجنبی شخص کی طرف سے آتا ہے۔ پھر وہ شخص آگے بڑھ کر باقی سپاہیوں کو بھی گرا دیتا ہے۔ عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ میں عثمان نامی آدمی کی تلاش میں ہوں۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے؟ تم اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ وہ غیرت مندوں کی طرح لڑتا ہے اور بے گناہوں اور کمزوروں کی مدد کرتا ہے، میں اسے کیوں نہ تلاش کروں؟ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں کہ پھر وہ آدمی تمہارے سامنے کھڑا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو۔ وہ اجنبی کہتا ہے کہ اب سے میری کمان سے جب بھی کوئی تیر نکلے گا اور میری نیام سے جب بھی تلوار نکلے گی تو آپ کے حکم سے نکلے گی۔ عثمان صاحب نام پوچھتے ہیں تو وہ آدمی اپنا نام ترحان بتاتا ہے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ترحان کہتا ہے کہ میں کفکار سے آ رہا ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کفکار کے بہادر بہت مشہور ہے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔